الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. علماء کرام، ساتھیوں اور دوستو، گزشتہ تقریری مقابلہ ہم سب نے سماعت کیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ بعض حضرات نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی بات پیش کی. برجستہ تقریر کرنا جو ہے دراصل ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ مشکل کام اس طرح حل ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اگر صلاحیت ہوگی، مطالعہ اس کا ہوگا، بہت ساری باتیں معلومات اس کو ہوں گی، تو پھر وہ برجستہ طور پر کوئی بھی عنوان دیا جائے گا وہ فوراً برجستہ بہترین بات اور صحیح بات کہہ سکتا ہے. اگر معلومات نہیں ہوگی تو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں ہانکے گا اور ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرے گا. تو معلومات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ تاریخی معلومات ہیں یا قرآنی معلومات ہیں یا اور بھی جو معلومات جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، ان سوالات کے اندر صرف 4 ایسے عنوان ہیں جن پر یہاں تقریریں ہوئی ہیں، ورنہ 5 عنوانات متعین کیے گئے تھے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے حضرات جنہوں نے نام لکھائے تھے ان میں سے کئی لوگ یہاں پر غیر حاضر رہے. 5 حضرات جنہوں نے نام لکھا ہے وہ غیر حاضر رہے یہاں. اب 5 عناوین متعین کیے گئے تھے. اب انہیں 5 عناوین میں اگر صحیح طور پر مطالعہ، اور پہلے بتا دیا گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ عناوین بتائے نہیں گئے تھے، یہ عناوین 5 کے 5 پہلے سے بتا دیے گئے تھے کہ ان پر مطالعہ کرنا ہے. اگر مطالعہ کر کے تیاری کر کے آئے ہوتے تو انشاءاللہ وہ ضرور اچھی باتیں کہنے کی کوشش کرتے، لیکن کہ بہرحال جو کچھ ہوا وہ بھی غنیمت ہے. یہاں جو عناوین متعین کیے گئے تھے یہ سب ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو معلومات ہونی چاہیے، اور جب بھی آپ سے کہا جائے تو وہ برجستہ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. اب عنوان کیا تھا؟ اب دیکھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسلام کا نظام حکومت، یکساں سول کوڈ، اندیشے اور حل. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت. یہ سارے عناوین معلوم تھے، بتا دیے گئے تھے کہ عناوین پر یہ مقابلہ کیا جائے گا. برجستہ مقابلے کا انعقاد اس وقت سے ہو چکا ہے جب کہ ندوے کا قیام عمل میں آیا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا واقعہ کہ ندوے کا سالانہ اجلاس تھا جس میں ہندوستان بھر کے اور پاکستان بھر کے پورے تمام یعنی بر صغیر کے بڑے بڑے علماء، جید علماء شریک پہنچے ہوئے تھے، اس میں شریک تھے. اور ہندوستان کے سب سے اولین فارغ یافتہ بیچ جماعت ان کی فارغ ہو رہے تھے، اور انہی کے اعزاز میں وہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا. اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے سرخیل تھے، سب سے آگے تھے، وہ سب سے اول درجے پر تھے. تو انہیں عنوان دیا گیا تھا ایک عربی میں تقریر کرنے کے لیے انہیں کہا گیا، اور عربی میں انہوں نے تقریر کی برجستہ. موضوع کیا دیا گیا تھا؟ موضوع یہ دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں اسلام کی دعوت کیسے کی جائے، اور عنوان جو تھا اس میں بولنا تھا عربی میں، اور پہلے اردو میں بولے ہو،
پہلے اردو میں انہوں نے تقریر کی مکمل اور بہت پورے تمام موضوع کے تمام چیزوں کے احاطہ کر کے مکمل بہترین طریقے تقریر کی، اور پھر کہا کہ عربی میں کیجیے، برجستہ عربی میں کیجیے، تو برجستہ انہوں نے عربی میں تقریر کی اسی عنوان پر۔ تو وہاں جو علماء کے جو اولین معتمد تعلیم تھے، اور بانیوں میں بھی ہے وہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو خوش ہو گئے، کہا کیا شاندار تقریر کی ہے، برجستہ تقریر، پہلے سے عنوان بتایا نہیں گیا تھا، یہ نہ اردو میں تقریر کا عنوان بتایا گیا تھا اور نہ عربی میں، بغیر بتائے گئے عنوان پر انہوں نے برجستہ تقریر کی، اور دونوں تقریر عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔ اور اسی وقت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنا جو امامہ تھا وہ پہنا دیا، ان کو کہا کہ آج تو میں واقعی میں سمجھا کہ ندوے کی یہ کارنامہ ہے، ندوے کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ واقعی میں یہاں سے نکلنے والے بچے مکمل ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں اور ہر چیز کو بر وقت بول سکتے ہیں، امتیاز ہے، اور امتیاز پہلے سے چلا رہا ہے۔ یہاں تو آپ حضرات کو عنوان پہلے سے دے دیا گیا تھا، تو یہ جتنے بیٹھے سب کو یہاں بولنا چاہیے تھا، اور ہر ایک کہتا کہ میں ہی بولوں گا، میں بھی اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں۔ بہرحال جو کچھ بولے میں اس بارے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، چند باتیں اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک جو عنوان قائم کیا گیا یکساں سول کوڈ، اندیشے اور حل۔ یکساں سول کوڈ کیا ہے اور اس کے اندیشے کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ یکساں سول کوڈ لانے کی تیاری آج نہیں، بہت پہلے چل رہی ہے۔ جیسے کہ بتایا ابھی کسی مقرر نے بتایا تھا کہ یکساں سول کوڈ کو لانے کے لیے حکومت خود چاہتی ہے، پہلی حکومت بھی چاہتی تھی اور آج بھی چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ کی رائے بھی یہی ہے، وہ سب کی مرضی یہی ہے کہ یکساں سول کوڈ ہندوستان میں نافذ کر دیا جائے۔ تو یکساں سول کوڈ کے آنے سے اندیشہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اندیشہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے یہ ایک مکمل ایک نظام رکھتے ہیں اپنے اندر۔ یہاں جو نظام نافذ ہے اس نظام کے اندر انگریزوں کے زمانے سے اجازت دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے سول لا یعنی اپنے معاشرتی قوانین کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہیں، اور بلکہ آزاد ہی نہیں بلکہ پابند بھی ہیں کہ اس کورٹ میں اگر مقدمہ جائے گا تو کورٹ کا جج اس پر پابند ہے اور ایک کرنے پر مجبور ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ سنائے، کہ اسلامی شریعت کے اندر جو سول لا ہے، جو معاشرتی قوانین ہیں، شادی، طلاق اور اس کے علاوہ وراثت اور مختلف اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور معاشرت کے جو قوانین اسلام نے بتائے ہیں ان قوانین پر عمل کرنے کی پابند ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ دینے کی پابند ہے یہاں کے سپریم کورٹ بھی۔ اب اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے وہاں ایک قانون پاس کیا گیا ہے، اور اس میں یہ رکھا گیا ہے، جیسے کل ہی ایک مذاکرہ ہوا تھا اس سلسلے میں، اور بڑی بحث ہوئی اس پر کہ 125 کا ایک عنوان ایک دفعہ ہے، اصل جو قانون ہے اس قانون کے اندر 125 کے دفعہ ایک بیان کیا گیا ہے، اور اس دفعہ کے اندر جو ہے انسان کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو سیکولر قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کروا لے۔ خیر وہ کرواتے ہیں الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ زیادہ اہم وہ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت اس کی پابند ہے کہ ابھی تو ہے کہ الگ الگ مسئلوں کو اور مذہب ماننے والوں کے لیے الگ الگ کوڈ ہے، طریقہ ہے، لیکن حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے اس میں بل کے اندر اور اس قانون کے اندر دیا گیا ہے، اور کیا دیا گیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پورے ملک کے لیے ایک نظام ایسا لائے جس میں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی طریقے پر وہ اپنا قانون چلائے، اور سول لا ایک ہی ہو، یکساں سول کوڈ ہو۔ تو یکساں سول کوڈ لانے کے لیے حکومت مشورہ دیا گیا ہے، تو اب اسی اعتبار سے وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لے آئیں گے، تو اس کا اندیشہ یہ ہوگا مسلمان جو ہے اپنی شریعت پر عمل نہیں کر پائیں گے، یعنی جو فیصلے آج تک ہو رہے ہیں عدالتوں میں کہ اگر اسلامی شریعت مطابق فیصلہ دے تو شریعت کے مطابق فیصلہ دینے کی پابندی ان کے اندر ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جو ہے وہ وہی قانون نافذ کریں گے جو یکساں سول کوڈ کے تحت آئے گا، یعنی سب کو ایک دائرے میں رکھا جائے گا، ایک راستے میں رکھا جائے گا، اور اس راستے میں رکھنے کے ایک طریقے پر رکھنے میں نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان تو بہرحال دوسرے مذاہب والے تو ہو سکتا ہے قبول کر لیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے قبول کر لیں،
لیکن مسلمانوں کو قبول کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ بہت مشکل پیش آئے گا۔ تو اس چیز کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مقدمات کو وہاں لے کر جائیں ہی نہیں۔ سب سے بڑا حل ہی اس کا ہے، اپنے مقدمات کو لے کر وہاں نہ پہنچے اور مقدمات نوبت پہ آنے نہ دیں۔ اگر آئے مقدمہ کوئی آ جائے، اس طرح کا مقدمہ آئے، تو اس مقدمے کا حل وہ اپنے ہی شریعتوں میں اور قاضی کے اعتبار سے فیصلہ کر کے اسے نافذ کرے، اس اعتبار سے ختم کریں اسے، اور وہاں جائیں ہی نہیں۔ اگر جائیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کریں گے۔ تو یہ حل اس کا ہے، اور اس حل کو پیش نہیں کیا لوگوں نے، نہ بیان کیا کہ اندیشے کیا ہیں اور حل کیا ہے، اور دوسرے راستے میں آ گئے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان اپنے طور پر کوشش کریں کہ شریعت پر عمل کریں گے۔ تو شریعت پر عمل کرنا اگر مسلمان خود نہیں چاہیں گے تو کوئی قانون، کوئی عدالت اور کوئی حکومت اس کو نافذ نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے شریعت کے احکام پر خود عمل پیرا ہو جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا حل یہی ہے، سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے سارے مسلمانوں کی پیغام دیا جائے کہ سب کے سب قرآن اور حدیث کے مطابق جو قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور زندگی گزاریں گے تبھی جا کر کے یہ حل ہوگا۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے گا کہ ہم تو خود عمل نہیں کر رہے شریعت پر اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم پر ہمارے طریقے پر عمل کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی شریعت عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو کچھ بھی شرعی مسائل، معاشرتی مسائل پیش آئیں ان مسائل کا حل ہم اپنی عدالتوں میں کریں، اپنے قاضیوں کے پاس جائیں، مفتیوں کے پاس جائیں، ان سے حل کروائیں۔ کورٹ میں جائیں ہی نہیں، اور کورٹ میں جائیں گے تو وہی فیصلہ ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کو کے ہادی بن گئے۔ یہ عنوان دیا گیا، کئی لوگ اس عنوان بات کرنے آئے، لیکن کسی بھی مقرر نے یہ نہیں بتایا کہ ہادی کیسے بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے راہ پر، وہ تو بتایا لوگوں نے، یہ ہادی کیسے بن گئے وہ نہیں بتایا۔ ارے دو جز ہے اس کا، اس مصرے کا دو جز ہے۔ ایک جز تو یہ خود نہ تھے جو راہ پر، اور دوسرا کیا ہے؟ اوروں کے ہادی بن گئے۔ تو خود نہ تھے راہ پر تو لوگوں نے بیان کیا کہ بھی وہ بہت کچھ برائیاں کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، مار پیٹ لڑائی جھگڑا سب کرتے تھے۔ لوگوں کے ہادی کیسے بن گئے یہ اصل سوال ہے۔ اوروں کے ہادی کیسے بن گئے؟ تو اوروں کے ہادی یہ بنے ایسے کہ اب اس کا جواب جو ہے دینا چاہیے تھا، لیکن کئی لوگوں نے تقریر کی اس پر عنوان پر، لیکن کسی نے یہ مجھے بتایا کہ اوروں کے ہادی کیسے بن گئے۔ تو اوروں کے ہادی بنے ایسے کہ اب دیکھ لو 50 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا، 50 سال 40 سال سے ہی پہلے 40 سال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 40 سال بھی نہیں گزرا کہ کتنے علاقے میں اسلام پھیل گیا، اور اسلام کی عظمت کا کہ آگے سر جھکا لیا۔ کن کن لوگوں نے، معلوم ہے کون وہ طاقتیں تھی جھک گئی اسلام کے سامنے؟ سب سے بڑی طاقت جو جھک گئی اسلام کے سامنے وہ کون تھی؟ ایران کی طاقت۔ ایران جو کہ سپر پاور، یعنی پوری دنیا کا اس ٹائم وہ سپر پاور تھا، لیکن وہ ایران کے لوگ مسلمان ہو گئے سب کے سب۔ 40 سال کے عرصے کے اندر اسلام پھیل گیا وہاں، اور اسلام پورے ایران کے اندر اسلامی تعلیمات رائج ہو گئی، اور لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، کر لیا انہوں نے۔ تو اسلام قبول کر لیا تو یہ ہادی کون بنا؟ کس نے ہدایت دی ان کو اسلام کی؟ وہی لوگ تھے جو چوہا چھپکلی کھایا کرتے تھے اور شراب پیتے تھے اور لڑتے تھے، پیٹ مار کاٹ کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ وہ سارے لوگ پورے ایران میں اسلام کو پھیلا دیا انہوں نے۔ دوسری سب سے بڑی چیز جہاں پر تبدیلی آئی وہ کون تھا معلوم ہے؟ وہ مصر تھا۔ مصر ایک ایسا ملک ہے جو پرانے زمانے سے وہاں تہذیبیں چلتی ہیں، حکومتیں چلتی ہیں، فراعنہ کی طاقت وہاں پر کام کرتی تھی، اور بڑے بڑے دامور بادشاہ وہاں گزرے اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور وہی وہ علاقہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی، لیکن وہاں وہ لوگ اسلام انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات قبول نہیں کی، اگرچہ کہ وہ ہار گئے ان کے سامنے، پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا ان لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایمان نہیں قبول کیا۔ وہ مصر ہے، اور مصر کے قبطی پھر اسلام کے آگے جھک گئے، سارے کے سارے قبطی اور سارے کے سارے نبطی، شام کے نبطی۔ تو اب بتاؤ، شام کے نبطی اور مصر کے قبطی اور ادھر ایران کے فارسی، یہ سب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اسلام میں داخل ہونے کا کیا سبب بنا؟ کیا انہوں نے ان پر کوئی ظلم کیا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کی اس
ان کے اخلاق سے، ان کی تعلیمات سے اور ہدایت کے راستوں سے متاثر ہو کر وہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، خود بخود داخل ہو گئے. کوئی زور زبردستی نہیں کیا گیا ان کے اوپر، اور کوئی مار کاٹ نہیں کی گئی، زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، ان کو دباؤ نہیں ڈالا گیا. اس کے باوجود ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. جن کا نام میں نے بتایا وہ نام ایسے ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جو ایک زمانے میں ان کی تہذیبیں تھیں. شام کا علاقہ ہے، مصر کا علاقہ ہے اور ایران کا علاقہ ہے. یہ سارے علاقے بڑی تہذیبوں کے علاقے تھے اور بڑے اور وہاں حکومتیں قائم ہوئی تھیں، بڑی بڑی حکومتیں. لیکن وہ سب لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. تو داخل ہونے کا سبب کون بنے تھے؟ وہی صحابہ کرام بنے تھے. تو صحابہ کرام وہی عرب بنے تھے، وہ عرب کے بدو بنے تھے جو کہ چوہا چھپکلی کھاتے تھے اور جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، لڑنے مارنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. تو اب یہ تبدیلی آئی نا. علامہ اقبال اسی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو معمولی مت سمجھو، ان صحابہ کرام کو پر تانا تشنیع نہ کیا کرو کہ وہ صحابہ کرام کی حیثیت وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ملکوں کے اندر ایمان پھیل گیا اور ملکوں کے بڑے بڑے ایسی مہذب قومیں ایمان داخل ہو گئی کہ جن کا پہلے سے ایک مسلک چل رہا تھا. اب ایران میں دیکھ لو، وہاں پر جو ہے فارسی یہ جو بت پرستانہ نظام چل رہا تھا، یعنی وہ آگ پرستش کرتے، آگ کی پرستش کرتے تھے، وہ سب پارسی تھے، آگ کے پرستار تھے. لیکن کیا ہوا، تبدیلی کیسے آ گئی اور ان سب کے سب ایمان میں داخل کیسے ہو گئے؟ اور اس طرح سے مصر کے اندر اگرچہ قبطی تھے، وہ مشرک تھے پہلے، بعد میں پھر وہ عیسائی بن گئے تھے. سب سارے عیسائی تھے، وہ شام میں عیسائی تھے سب کے سب، لیکن وہ سب اسلام سے متاثر ہو گئے. اور متاثر ہونے کا سبب بنے کون؟ حضرات صحابہ. یہ حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے کہ ان کے اندر ایمان کو داخل کیا اور ایمان کی دعوت دی انہیں، اور پھر انہیں مسلمان کیا اور مسلمان ہو گئے. خوشی سے قبول کیا انہوں نے. کیسے کیسے واقعات، عجیب و غریب واقعات پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں. تو اب یہ کہنا تھا، ایک کہنے کے بجائے اب صرف چند باتیں کہہ کر کے اور آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے. ارے آج کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آج کیا ہو رہا ہے یہ کہنا تھا کہ اس زمانے میں صحابہ کرام نے کیا کیا وہ بیان کرنا تھا. اس لیے پوچھا ہی گیا ہے، اور شاعری کا اور شعر کا مطلب یہی ہے. اور اسلام کا نظام حکومت یہ بھی ایک عنوان تھا. تو اسلام کا نظام حکومت جو عنوان تھا، اس میں یہ بتانا تھا کہ اسلام کے اندر کا نظام، حکومت کا نظام کیا ہے. کیا اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان خالی حاکم بن جائیں، حکومت اختیار کر لیں اور حکومت کے اندر رہ کر کے ہی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ایک بات بتانے کی ضرورت ہے سبھی لوگوں کو کہ بھئی اسلام کا نظام حکومت جو ہے شورائی ہے. کیا ہے؟ شورائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں جمہوریت نہیں ہے، شورائیت نظام ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس کی کوشش کریں کہ اپنی حکومت قائم کرنے کی، اپنی حکومت قائم کریں تبھی جا کر کامیابی ملے گی؟ ایک سوال ہے. اسلام یا قرآن اور حدیث میں تعلیم دی گئی ہے اس کی کہ مسلمان جہاں کہیں رہیں اسی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں نظام حکومت کو لے لیں. سوال یہ ہے، بہت اہم سوال ہے یہ سوال. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ نہیں کہا گیا. ہاں اتنا کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو اسلامی اور عدالت کا نظام قائم کریں. عدالت کا نظام قائم کریں. اگر آ گئی حکومت، اور حکومت کو کیا کہا گیا؟ کہا گیا ہے کہ یہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے خود بخود حاصل ہوگی، یہ اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور کوشش کرو گے تب بھی ناکام ہو جاؤ گے. اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. شرط رکھی گئی ہے کہ ایمان لاؤ گے، ایمان اللہ پر پختہ ایمان رکھو گے، اچھے اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ خلیفہ بنائے گا. یعنی حکومت عطا کرے گا. حکومت عطا کرنا ایک نعمت الہی ہے، یہ عطا کرے گا خود ہی. لیکن پروپوزل ہم کہیں گے ہم کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، ہم حاکم بنیں گے، ہم بادشاہت لے لیں گے، ہم چھین لیں گے حکومت، یہ نہیں تعلیم دی گئی. بالکل حاشا و کلا، یہ تعلیم نہیں دی گئی. اگر یہ تعلیم ہوتی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشکش کی گئی، آپ کے سامنے پیشکش کی گئی، کئی باتوں کی پیشکش کی گئی تھی. یعنی جب آپ مکے کے اندر دعوت دے رہے تھے اور دعوت کا کام کر رہے تھے تو اس ٹائم میں مکے کی طرف سے نمائندہ ایک آیا اور نمائندے نے چند باتیں پیش کی.
اور ایک کہا کہ تمہیں کیا چاہیے یہ بتاؤ، اگر تم کو چاہیے کہ تم بادشاہ بن جاؤ گے، حاکم بن جاؤ گے، حکومت کرو گے، تو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہماری پوری ٹیم چاہتی ہے کہ تم کو مکے کا سردار بنائے گی۔ مکے کا سردار، مکے کا سردار مکے کا بادشاہ، عرب کا بادشاہ بنا دے گی، اور تم جو ہے جو حکم دو گے ہم کریں گے، اس پر اسی کے مطابق کریں گے۔ بتاؤ اگر یہ بات واقعی صحیح ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تھا، پیشکش کی گئی تھی، تو آپ اس کو قبول کر لیتے وہیں پر۔ اس لیے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم ٹھیک کر دیں گے سب، یہ کہتے ہیں لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو سارا نظام بدل دیں گے، چینج کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، بتایا گیا آپ کو کہ آپ چاہیے تو ہاں کر دیجئے، صرف یہ کہہ دی دعوت چھوڑیے سب، بس حکومت لے لیجئے، اور حکومت لے کر کے سارا کام سنبھال لیجئے۔ تو کہتے ہیں آؤ لاؤ لاؤ بناؤ مجھے سردار، دیکھتا ہوں۔ پھر نہیں کہا آپ نے ایسا، کہا کہ تم اگر میرے ایک ہاتھ میں سونا سورج رکھ دو، ایک ہاتھ چاندی رکھ دو، تب بھی میں اس دعوت کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک پوائنٹ بہت بنیادی حدیث ہے، اور اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ حکومت کو حاصل کرنا یہ مشن نہیں ہے، مشن یہ ہے کہ دعوت کو عام کرنا، کہ دعوت لوگوں میں پھیلائی جائے، لوگوں میں اچھے اعمال کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اچھے عقائد کی تعلیم دی جائے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ تو بطور انعام کے حاصل ہو جائے گی، بطور انعام کے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، بطور انعام کے حاصل ہو جائے۔ اگر حاصل ہو جائے تب تم کیا کرو گے؟ تب تم انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، بے انصافی نہیں کرو گے، انصاف کے ساتھ حکومت کرو گے، اور لوگوں کو انصاف کی تعلیم دو گے، اور صحیح طریقے پر، چاہے اپنا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اگر انصاف کے دائرے میں آتا ہے تو تم اس کو دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، کرنا پڑے گا تمہیں۔ اور اگر دوسرا آدمی کوئی ہے، غیر ہے، اور وہ صحیح راستے پر ہے تو اس کو چھوڑ دو گے۔ اس کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، خلفائے راشدین نے ایسا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حکومت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، حکومت مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ دین کی دعوت، کہ دنیا کے اندر دین پھیل جائے اور دین عام ہو جائے، اور دین کے پھیلنے کے لیے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان بغیر حکومت کے بھی دعوت دے سکتا ہے۔ ہاں اگر حکومت مل جائے تو حکومت کے اعتبار سے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرے آدمی، اور اسی اعتبار سے پھر اسلام کا نظام، انصاف والا نظام قائم کرے۔ تو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بھائی نظام حکومت کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو نظام حکومت کے بارے میں بتایا نہیں کسی نے کہ سیاست کیا ہے، حکومت کیا ہے، شورائی نظام کیا چیز ہے، وہ کوئی بتایا نہیں، اس لیے کہ اس بارے میں معلومات ہی نہیں لوگوں کو۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظام اسلام کا جو ہے شرائط مبنی ہے، اور شرائط یہ ہے کہ اس میں جمہوری نظام نہیں ہے، بلکہ جو اہل حل و عقد ہے ان سے پوچھا جائے گا کس کو بادشاہ بنایا جائے، کس کو حاکم بنایا جائے۔ اور اسلام کے اندر موروثیت کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے بنایا جائے گا جو اہل ہوگا، مستحق ہوگا، اس کو بنایا جائے گا، اور جب تک وہ رہے گا اس کی بات ماننی پڑے گی۔ بتایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو حاکم تمہارے ہو جائیں، تمہارے اوپر سرپرست بن جائیں، ان کی بات مان کر چلنی پڑے گی، جب تک کہ ان کی وفات نہ ہو جائے، یا ایک کہ اللہ ایک کہ وہ خود کفر بواہ کا شکار ہو جائیں، صریحاً کفر کرنے لگے، تب ان کی اطاعت ممنوع ہو جائے گی۔ بہرحال یہ باتیں ایسی تھیں جو بتانے کی ضرورت تھی، اور ویسے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کا ٹائم بھی ایسا نہیں کہ بتایا جائے، بہت لمبا وقت چلا جائے گا اس میں۔ چند باتیں تھیں ہم نے بتا دی، سمجھے گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں اب یہ اعلان ہو رہا ہے اس کا، جو حضرات شریک ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ، بہرحال کوئی فرسٹ آئے گا، سیکنڈ، تھرڈ تو آنا ہی آنا ہے۔ اب جن لوگوں نے شرکت کی تھی انہیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال کسی کی نام آ جاتا ہے اور تقدیر الہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے، اور جو مل جائے جنہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تو بڑے بہت تیر مار دیا ہم نے۔ بہرحال یہ عنوان جو تھا بہت اچھا عناوین تھے، اور اس پہ اچھا بولنا چاہیے تھا، پھر بھی جو کچھ جنہوں نے کہا ہے اس کے بارے مطابق یہاں پہ اعلان کیا جا رہا ہے حاکم صاحبان کے فیصلے کے مطابق۔ سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے عبدالحمید صاحب نے۔ کون عبدالحمید؟ نہیں ہے، غائب نہیں ہے، ہاں عبدالحمید، اور محمد شاہد، یہ دو میں نام۔ اچھا ہاں نمبر جو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نمبر ملا ہے 247، اور جو دو میں پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نمبر ہے 221۔ اور محمد عارف، محمد عارف کون ہے؟ اچھا تو ان کو 218 نمبر ملے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ اور مزید اچھی طرح
بولنے اور علم کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.